اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے نام سے کون واقف نہیں؟ آپ نے دین کی بڑی خدمات سر انجام دی اور پچھلے دنوں ان کا ایک کلپ وائرل ہوا کہ جس پر ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے معاذ اللہ نبی پاک کی گستاخی کی ہے۔ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ گرامیٹیکل غلطیاں ہیں اور نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ کرام کے اوپر عدم اعتمادگی لوگوں کے دنوں میں ذہنوں میں ڈالی ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن پاک کو صحیح نہیں لکھا ہوگا۔ تو بہت زیادہ ویڈیوز لوگوں نے پوسٹ کی اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ایئرپورٹ پر انہیں اریسٹ کر لیا گیا ہے، تو اس بات کی بالکل بھی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات بالکل بھی سچ نہیں ہے۔ وہ باہر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر دن کوئی نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور اسی بیان کے متعلق اپنے بیان کے متعلق وضاحتیں اور دلیلیں دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے معافی نامہ بھی اپنا کیا اور اپنے الفاظ سے رجوع بھی کیا، لیکن پھر بھی لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اچھا انہوں نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں کہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گستاخی کی، جو الفاظ کا چناؤ کیا، ایک عام انسان اگر کوئی ایسی بات کہے تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے پاس علم نہیں تھا، اس کے پاس نالج نہیں تھا، یا اگر اس نے ایسا بول دیا اس کے بعد معافی تلافی کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک پڑھا لکھا بندہ کہ جس کے پاس نالج ہے، جس کے پاس علم ہے، اتنا تو علم ہر بندے کے پاس ہے ہی، چاہے اس نے دین کا علم حاصل کیا ہو یا نہ کیا ہو، کہ نبی پاک کے بارے میں کوئی بھی الفاظ استعمال کرنے سے پہلے ہمیں 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ نبی پاک کے بارے میں ہم کیا الفاظ استعمال کریں۔ الفاظ کے چناؤ میں بھی بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ تو ہر بندے کو یہ معلوم ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے، ہر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، محبت کے دعوے بھی کرتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے ہر مسلمان نبی پاک سے۔ تو کوئی بھی مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی کوئی بات کہی جائے۔ تو عالم بندہ ہو کر اور ممبر پر بیٹھ کر اپنے بیان میں جب ایسی بات کہے تو آپ پھر خود سوچیں کہ عوام کے دل میں کتنا دکھ ہوگا اور کتنی انہیں تکلیف ہوگی۔ تو میں نے پچھلے جو 1-2 دن پہلے جو ویڈیوز اپلوڈ کی، وہاں پر لوگوں نے بہت زیادہ نیگیٹو کامنٹس کیے۔ تو آپ نا ذرا ٹھنڈے دماغ سے اپنے فرقہ کو ہٹاتے ہوئے ذرا سوچئے، اپنے فرقے کو اور جو آپ کی ان کے ساتھ محبت ہے اس کو پیچھے رکھ کر، اچھا آپ سے زیادہ مفتی صاحب کو میں نے فالو کیا ہے، آپ سے زیادہ مفتی صاحب سے میں نے دین سیکھا ہے، میرے استاد ہیں، میں نے ان سے سیکھا، میں نے ان کی ویڈیوز بہت زیادہ میں نے ان کی واچ کی، بہت زیادہ بیانات میں نے ان کے سنے، ہر ویڈیو میں نے ان کی بغور دیکھی، 2-2 3-3 دفعہ دیکھی۔ تو آپ سے زیادہ وہ میرے استاد ہیں، ٹھیک ہے، آپ سے زیادہ میں نے ان سے سیکھا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جہاں پر بات نبی پاک کی آ جاتی ہے وہاں پر کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی ولی، سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نبی پاک کے نام کو آگے رکھا جائے گا، نبی پاک کی بات کو آگے رکھا جائے گا۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے کوئی بندہ حدیث بیان کرتا ہے اور کوئی بندہ اپنا قول بیان کرتا ہے آپ کے بزرگوں میں سے، تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے نبی پاک کے فرمان کو آگے رکھیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی پاک کے بارے میں ایسے الفاظ، ٹھیک ہے انہوں نے معافی مانگ لی، لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ انتشار پھیلا رہے ہیں، آپ فساد پھیلا رہے ہیں، جو TLP والوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ، بے شک ان کا انداز غلط ہو سکتا ہے، ان کا انداز بیان ٹھیک نہیں ہے، لیکن بات ان کی بالکل درست ہے۔ اب دیکھیں لوگوں کو موقع مل جائے گا، اب ایک بندہ آ کر لوگ یہی سمجھیں گے ٹھیک ہے ایک دن گستاخی کی، کچھ بھی اپنے منہ سے بکواس نکالا، دوسرے دن میں اپنے الفاظ سے رجوع کرتی ہوں یا کرتا ہوں، میں سب سے معافی مانگتا ہوں، تو معافی تلافی اس طرح ہونے لگے تو پھر ہر بندہ اٹھ کر تو نبی پاک کے بارے میں اس طرح بکواس کرنا شروع ہو جائے گا، اور پھر جیسے لوگوں کو آج فرق نہیں پڑتا اسی طرح پھر کبھی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اگر دلوں میں موجود نہ ہو تو پھر اس انسان کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی پھر وہ انسان ایک قسم کا خالی ڈھانچہ ہی ہے، نبی پاک کی محبت نہ ہو تو وہ انسان کسی کام کا نہیں ہے، پھر وہ ختم ہے انسان۔
دین کی بنیاد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہے۔ تو پچھلی ویڈیوز میں جو کچھ بھی میں نے کہا، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی دکھ پہنچا ہو کہ مفتی صاحب کے بارے میں ایسا کیوں کہا گیا کہ انہیں سزا ملنی چاہیے، تو میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، لیکن بات میری ابھی بھی ٹھیک ہے، بات میری غلط نہیں ہے کہ سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ اگر کوئی بندہ آئے نا تو آتے ہوئے 1000 دفعہ سوچے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ممبر پر جانے سے پہلے جو علماء کرام ہیں وہ بھی ذرا ذہنوں میں سوچ کر جائیں کہ کل ہم نے بیان کرنا ہے تو ہم نے کس بات پر بولنا ہے اور کیا بولنا ہے، وہ 1000 دفعہ سوچ کر جائیں اور الفاظ کو چن کر جائیں، ایسے الفاظ کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان ہیں۔ تو انجینئر مرزا صاحب نے بھی اپنا بیان دیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ مفتی صاحب نے معافی مانگ لی ہے، تو اب توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دینا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے علماء نے یہی کہا، لیکن بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ معافی نہیں ہونی چاہیے۔ تعزیرات پاکستان 295C اور 298/B کے تحت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہوگا اس کو سزا ملے گی، تو اب یہ سزا ہونی بھی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کی گستاخی نہ کر سکے، کیونکہ جب انہوں نے بیان دیا ان کو بالکل اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے۔ جب انہوں نے بیان دیا تو دوسرے دن انہوں نے کہا، کہ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یعنی معافی بھی مانگ رہے، معذرت بھی کر رہے ہیں اگر مگر سے۔ جب ان کے علماء نے، جب ان کے اپنے ادارے نے جب اس کو گستاخی ڈکلیئر کیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں اور میں سچے دل سے، تہہ دل سے اللہ تعالیٰ سے اور عوام سے میں معافی مانگتا ہوں اور اپنے الفاظ کو میں واپس لیتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، میں نے غلط بات کہی ہے۔ یعنی پہلے ان کو اس چیز کا بالکل احساس ہے، جس بندے کو اتنا ہی نہ پتہ ہو کہ جو میں نے الفاظ بولے ہیں، جو میں نے الفاظ ادا کیے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے اور اس سے عوام کیا نتیجہ اخذ کر سکتی ہے، جس کو پتہ بھی نہ ہو، تو پھر اس انسان کے ساتھ پھر کیا کیا جائے، آپ لوگ خود فیصلہ کریں، تو مفتی صاحب کے لیے بہتر یہی ہے کہ نبی پاک کی شان بیان کرنا یہ ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب کو بہتر ہے کہ وہ عورتوں پر باتیں کریں، شادیوں پر باتیں کریں، بچے پیدا کرنے پر باتیں کریں، یا ولاگ بنائیں، سبزیاں اگائیں، یہ کام وہ کرتے پھریں، سفر کرتے پھریں، ولاگنگ کرتے پھریں، ٹھیک ہے، ان کے یہی شایان شان ہے۔ نبی پاک کی شان بیان کرنے کے لیے بہت لوگ موجود ہیں۔ اگر کسی کا میری باتوں کی وجہ سے دل دکھا ہو تو میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، میں نے وہی بات کی ہے جو حق ہے اور جو سچ ہے۔ اب اس سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب پچھلی ویڈیوز پر لوگوں نے بہت زیادہ بیڈ کمنٹ کیے، تو اب یہ ان کا اپنا ظرف ہے، میں نے جو حق بات تھی وہ کہی ہے۔ اب میں لوگوں کی ڈر کی وجہ سے یہ کہنا شروع کر دوں کہ مفتی صاحب نے معافی مانگ لیا، ان کو چھوڑ دیا جائے، وہ بیچارے، وہ تو عالم ہے، وہ تو ہمارا سرمایہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں ایسا کہنے والی ہوں آپ لوگوں کے کامنٹس میں دباؤ میں آ کر، ایسا میں بالکل ہرگز نہیں کہنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، میرا بھی حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔